بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات، ناول یار دلبرم اسکرم رحیلہ خان قسط نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر انفال کو لگا تھا کہ گولی اسے لگی، جو یوں ہی گردن اکڑائے، بازو گرائے، بنا پلک چپکائے، بغیر ہلے کھڑا انفال کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ علی کے پیچھے کچھ فاصلے پر مہد کو دیکھ رہی تھی، جو پسٹل واپس ہولسٹر میں لگاتا خطرناک سنجیدگی سے ان کی جانب ہی بڑھ رہا تھا۔ ان کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ بچا تھا، جبکہ علی یوں کا توں کھڑا تھا جیسے کوئی سٹیچو کر گیا۔ علی تم ٹھیک ہو؟ انفال نے گھبرائے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ انفال کے پوچھنے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اپنی جگہ سے ہل کر انفال کی جانب قدم بڑھائے۔ علی کی فکر کرتے انفال کو دیکھ کر مہد نے مٹھیاں بینچی۔ رکو وہیں! اچانک سے مہد کی بھاری آواز گونجی۔ وہ علی کو انفال کی طرف بڑھتا دیکھ کر روک گیا۔ انفال حیرت زدہ سی علی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ رہی تھی کہ اگر گولی اسے نہیں لگی تو پھر کسے لگی ہے؟ وہ بھی سوچ رہی تھی جب نظر گاڑی کے پچھلے ٹائر پر پڑی۔ اس وقفے میں مہد ارسلان اب ان دونوں کے نزدیک آ چکا تھا۔ علی خان اس کی پشت کے عین پیچھے کھڑے ہو کر سرسرتی آواز میں پکارا، جبکہ علی نے پلٹ کر مہد کو دیکھا۔ سفید رنگت میں غصے کی شدت سے سرخی گھلی ہوئی تھی، خوبصورت نقوش پر سختی برتی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مہد لالا! علی اس کو دیکھ کر کچھ دیر پہلے کی حرکت پر خفیف سا ہوا۔ مہد کو وہ بچپن والا علی ہی لگا جو اسے تپا کر کچھ دیر بعد اس کے سامنے آ کر شدت سے مہد کے گلے لگ جایا کرتا تھا۔ مہد اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بغیر سوچنے سمجھنے کا موقع دیے مہد کے گلے لگ چکا تھا اور شدت سے اسے بھینچا۔ تبھی مہد کے ہونٹوں کے کناروں پہ ہلکی سی مسکراہٹ چھپی دیکھ کر غائب ہوئی۔ جواباً مہد نے بھی اس کے گرد حصار باندھا۔ لاکھ ناراض، غصہ، لڑائیاں، دشمنی صحیح، پر وہ علی اور بی جان کو ہرگز بیچ میں نہیں لا سکتا تھا، اس لیے وہ سب بھولے علی کو خود میں بیچ گیا۔ انفال کے ساتھ یونیورسٹی میں دیکھ کر تو وہ کھول اٹھا تھا، تب نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کا کزن تھا۔ مہد لالا کیسے ہیں آپ؟ علی نے خوشی سے چور لہجے میں استفسار کیا۔ ہم ٹھیک۔ وہ اپنے خول میں بند ہوتا اس سے دور ہوا اور عزلی انداز میں بولا، آپ تو بالکل ویسے کے ہی ویسے ہیں۔ علی اس کو دیکھ کر بولا کہ وہ بچپن میں بھی یوں ہی سڑو اکڑو قسم کا تھا، اور تم بھی۔ مہد نے کہہ کر پیچھے کھڑی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھولے انفال کو دیکھا۔ وہ تو جیسے مہد علی کو ملتا دیکھ سکتے میں آ چکی تھی۔ یہ تھوڑی دیر پہلے والی کیا حرکت تھی؟ مہد نے روب دار لہجے میں پوچھا، جبکہ علی گڑبڑایا اور انفال ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ چلیں ڈبل روٹی؟ انفال مہد کو اگنور کرتی بولے کہ دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس پاگل شخص سے کوئی بعید نہیں تھا کہ یہیں سے ہی لے جائے۔ وہ اس کی وارنے کو مٹی میں ملا کر نہ صرف چھوٹی حویلی گئی تھی بلکہ اس کے ساتھ بھی گھومنے آئی تھی، جس کے ساتھ بچپن میں ہی مہد نے اسے دور رہنے کا درس دیا تھا، اور اب تو وہ دونوں بڑے ہو چکے تھے، تو اب مہد کا کیا ری ایکشن ہونا تھا سوچ کر ہی انفال نے جرجری سی لی۔ مہد نے اس کو خطرناک تیوروں سے دیکھا تھا کہ انفال گڑبڑا گئے۔ چلتے ہیں نا انفی، رکو تھوڑی دیر، یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مہد نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ غصہ حد سے بڑھ گیا تھا کہ وہ علی کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ نکلی ہوئی تھی۔ وہ لالا اس چڑیل کو آئس کریم کھانی تھی اس لیے، اور پھر اسے بگڑ بلی دکھنی تھی۔ بگڑ بلا تو کہہ نہیں سکتا تھا، اسے یہاں آئے پر سوائے بکریوں کے کچھ نہ دیکھا۔ علی تعصب سے سارے ہلاتے بول کر سارا ملبہ انفال پر گرا گیا۔ جھوٹے شخص، تم نے کہا تھا کہ میں آئس کریم کھلاؤں گا، اور بگڑ بلا بھی تم ہی کہا تھا۔ مہد بھائی کو میری تو اچانک سے نظر پڑی تو زبان سے پھسل۔ اس سے پہلے کہ انفال مزید گوہر افشانی کرتی، نظریں مہد کی گرے آنکھوں سے ٹکرائیں تو ان میں لپکتے شعلے دیکھ زبان کو بریک لگے، جبکہ علی کو ایک دم کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں پھیر کر اس آفت کے پڑے کو دیکھا جو کھانستا دانستہ طور پر مہد سے دور ہوا تھا اور گاڑی سے جا لگا۔ یہ مہد سے جان بچانے کا حربہ تھا جس پر وہ بر وقت عمل کر چکا تھا۔ لالا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، علی معصومیت والا روپ دھارے بولا۔ مہد نے ایبرو چکائے اور گورا جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اس نے یہی تعصب دیا کہ علی بیچارہ شرمندہ سا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اور تم انفال بی بی؟ مہد اب انفال کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کی اجازت سے حویلی سے باہر قدم نکالے۔ آواز میں گرج پانتا کہ انفال اپنی جگہ سے اچھلی۔ خانہ بی کی اجازت سے؟ انفال ہلکی آواز میں ملا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مہد نے اسی لہجے میں اگلا سوال کیا۔ منع کیا تھا نا جاننے سے؟ وہ علی کو دیکھتی بیچاری شکل بنائے بولے، تو خانہ بی نے اجازت دی؟ انفال اس کی گریز سرخ آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ خانہ بی سے اجازت لے کر اس سے انکار کو کوئی اہمیت دیے بغیر وہ اپنی من مانی کر گئے۔ یہ سوچ آتے ہی مہد کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میری کوئی اہمیت نہیں، ڈیم اٹ! وہ ایک دم سے چلایا، جبکہ خوف سے انفال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس کے چلانے پر علی جو ٹہکے سے کھڑا تھا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ میں کیوں اور کس لیے پوچھوں آپ سے؟
جب خانم بھی گھر کی بڑی ہیں، میں نے ان سے پوچھ لیا تو آپ کی کیوں سنوں میں، آپ کیوں مجھ پر روب جھاڑ رہے ہیں؟ انفال ہمت کرتے چادر کو مٹھی میں بھینچے، بالآخر دماغ میں گھومتا سوال پوچھ ہی لیا۔ جبکہ مہد کے اندر خون میں جیسے ابال آیا تھا، تبھی سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس تک پہنچ کر اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ میں پورا حق رکھتا ہوں تم سے سوال جواب کرنے اور روب جمانے کا، آئی سمجھ؟ چلو اب۔ وہ سرد آواز میں پھونکارا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا۔ کہاں؟ اس کے پوچھنے پر مہد نے بنا کچھ بولے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ انفال اس کی آہنی گرفت سے اپنے بازو سے ہٹاتے بولے، جبکہ مہد رکا اور خونخوار نظروں سے انفال کو دیکھا۔ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، گھر ہی لے کر جا رہا ہوں، پاگل عورت۔ اور تم مسٹر علی خان، شرافت کا لبادہ اڑے، فٹافٹ گھر کی راہ پکڑو۔ مہد انفال کو ڈرا کر علی سے بولا، کیونکہ جانتا تھا کہ جب تک علی یہاں رہا انفال کو شہ ملے گی اور وہ اس کے ساتھ جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ جو حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، مہد کے کہنے پر سر ہلایا، پر جاننے کی بجائے وہیں کھڑا ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں کل آ جاؤں گی گھر پر، آپ کے ساتھ نہیں جانا، انفال نے اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑتے کہا۔ مہد اس کی بات پر کان دھرے بغیر اس کی جلد میں دھنستے ناخنوں پر لب بیج کر آگے بڑھا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہا، چھوڑے مجھے، انفال سخت لہجے میں بولے، جبکہ مقابل کوئی اثر لیے بنا اسے کھینچتا لے جا رہا تھا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا مہد بھائی؟ نہیں جاؤں گی میں آپ کے ساتھ۔ انفال کا صبر جواب دے گیا تھا، تبھی اونچی آواز میں بول کر اس کی گرفت میں جھٹپ آئی تھی۔ اس کے چلانے پر مہد کے قدموں کو بریک لگی تھی، جو پہلے ہی شعلہ جوالا بنا ہوا تھا۔ مزید اس کے انکار نے سیخ پا کر دی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی، سمجھ آئی میری بات؟ میں تو جھٹکا دے کر اپنے قریب کرتے بلند آواز میں داڑ اٹھا تھا کہ انفال کا دل انتہائی سست روی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سارے واقعے میں علی فرصت سے کھڑا دانت نکالتا گاڑی سے ٹیک لگا دونوں بازو سینے پر باندھے ان کی فائٹ دیکھتا انجوائے کر رہا تھا۔ اور کیسے نہیں جاؤ گی تم، تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے۔ اب اگر میرے آدمی کو سامنے تمہاری ہلکی سی بھی آواز نکلی تو یہ ساری گولیاں تمہارے حلق میں اتار دوں گا۔ مہد پسٹل نکال کر اس کے ہونٹوں کے قریب کرتا نیچی آواز میں دھڑا کہ خوف انفال کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ کرسٹل بڑی بڑی آنکھوں میں پانی اتر گیا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی ہچکولے کھانے لگا۔ اس نے دکھ سے نچلا لب باہر نکالا۔ اس وقت وہ کوئی معصوم بچی ہی لاگ رہی تھی کہ بے سختہ مہد کو اپنا دل ان نین کٹوروں میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے علی کے ساتھ جانا، وہ سوں کرتی بولی، جبکہ مہد جو اس کے خوبصورت چہرے کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا چونک کر ہوش میں آیا، ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور دوسرے سے انفال کے بازو پر زور بڑھایا کہ اس کی سسکی سے نکلی تھی۔ میرے ساتھ جاؤ گی تم؟ اب اگر نام لیا تو ادھر ہی دفنا دوں گا۔ وہ اس کے حد درجہ قریب ہوتے گرے آنکھیں اس کی ٹھوڑی کے خم میں تل پر جمائے سر سراتے لہجے میں بولا، جبکہ انفال تو سچ میں دیو کی قید میں قید ہونے پر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اور تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ مہد نے ماتھے پر تیوری چڑھایا، اسے وہیں جمے دیکھ کر غصے سے کہا، کیسے جاؤں لالا؟ علی نے کان کھجاتے معصومیت سے کہا، کیوں؟ اب تمہیں کیا تکلیف پڑ گئی ہے؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ تمہاری بہن کو تو چھوٹی حویلی جانے کا بھوت سوار ہے، وہ تمہاری بہن پر زور دیتے بہت کچھ باور کروا گیا۔ اس کے انداز پر علی نے مسکراہٹ چھپائی، میں تو حویلی جاننا چاہتا پر اب کی بدولت میری گاڑی کا ٹائر شہید ہو گیا، میرا خاص متحد تمہیں چھوڑ دے گا، مہد نے کہا اور انفال کو لیے دوسری گاڑی کے جانب بڑھا۔ مہد لالا، انفی کو آج چھوٹی حویلی رہ لینے دے۔ علی نے انفال کی اتری صورت دیکھ کر پیچھے سے ہانک لگے، تم سے مشورہ نہیں مانگا، جان پیاری ہے تو نکلو یہاں سے۔ وہ بنا مڑے بولا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر انفال کو اندر پٹھنے کے انداز میں دھکیلا، پھینک آؤ اسے۔ وہ اپنے خاص ملازم کو علی کی جانب اشارہ کر کے کہتا گاڑی میں بیٹھا۔ انفال گاڑی کا ڈور کھولنے کی تگدو میں گھلتی بیزار ہو گئی تھی، تبھی جھنجھلا کر مہد کو پکارا، مہد با۔ اس سے پہلے جو انفال جملہ مکمل کرتی، مہد نے گردن موڑ کر اسے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھا کہ انفال نے لب سخت سے بھینچے، کوئی بکواس نہیں، اب میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، مزید تمہاری فضول گوئی نے کار دیا۔ وہ سٹیئرنگ پر پکڑ کر مضبوط کیے بھاری آواز میں بولا کہ انفال کو لگا وہ اس کی ہر لمحے ملتی دھمکیوں کا سنتے ہی مر جائے گی، عمل در عمل تو دور کی بات ہے۔ وہ لب سے آنسو بہاتی کھڑکی کی جانب رخ موڑ گئے۔ بڑی حویلی میں گاڑی رکتی انفال تیزی سے باہر نکلی تھی۔ خانم بھی وہ لانج میں سب کو بیٹھے دیکھ کر روتی ان کی جانب بڑھی، انفال میری بچی۔ خانم بھی اسے یوں دیکھ سے پکارنے پر تڑپ اٹھی تھی۔ شائستہ بیگم اور باقی سب بھی اس کے شدت سے رونے پر پریشان ہو گئے تھے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ خانم بھی اسے سینے میں بھینچے بولے، خانم بھی آپ کا وہ جلاد سے خڑوس لاڈلا زہریلا پوتا مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر لے آیا، مجھے رہنے نہیں دیا چھوٹی حویلی، وہ بہت برا ہے۔ خانم بھی انفال سسکیاں بھرتی دل کی بڑاس نکال گئی، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ہوں، جس کا اندازہ کچھ گھنٹوں بعد ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے آتا مہد اپنے لیے القابات پر نچلے لب کا کنارہ دانتوں میں دبائے گمبھیر روحدار آواز میں بولا،
اور سب کچھ ششتر چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھا خانم بھی، یہ ایسے کیوں ہیں بڑی ماما؟ وہ خانم بی سے کہتی شمیلہ بیگم سے شکوہ کر گئی، جبکہ سب کے دل تو اب خوف سے تیز دھڑک رہے تھے۔ جب اس کو زہریلے شخص سے نکاح کا پتہ چلے گا۔ شمیلہ بیگم اس کے یوں کہنے پر مسکراہٹ دبا گئی۔ آپ کا بیٹا مجھے بالکل پسند نہیں بڑی ماما، میرے دل کرتا ہے میں ان کو۔ اس سے پہلے انفال دل کی بات صاحب کو بتاتی مہد کی گرجدار آواز گونجی، مجھے کون سا تم سے عشق ہے؟ تمہارا جو دل کرتا ہے بعد میں کرنا، فوراً سے چائے لے کر آؤ کمرے میں۔ زینے چڑھتا وہ اس کی گوہر افشانیاں سن چکا تھا، جب بھی اونچی آواز میں بولا اپنے کمرے میں جا کر ٹھاس سے دروازہ بند کیا تھا۔ میں بناؤں چائے؟ انفال کو صدمہ لگا تھا، اتنے سارے گھر کے لوگوں کے بیچ وہ اسے کہہ کر گیا تھا۔ مورے سنا آپ نے کچھ انوکھا تو نہیں کہا؟ اس نے جو صدمہ لگ گیا ہے، جاؤ۔ شائستہ بیگم نظریں چراتے اسے ڈپٹ کر وہاں سے اٹھی۔ میں کیوں بناؤں؟ نہ پیے میری بلا سے انفال، سنا نہیں؟ جاؤ بناؤ جا کر۔ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولے، فلک آپی، روشن آپی۔ انفال نے ان کو دیکھا، وہ کندھے چکا گئے۔ انفال پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہے بہو، کیوں بچی کو پریشان کر رہی ہو؟ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ۔ خانم بی نے انفال کو کمرے میں بھیجا اور روشانہ کو چائے بنانے کا کہا، جبکہ باقی سب بیٹھے رات کے مہندی کے فنکشن کے ارینجمنٹ پر بات کرنے لگے۔ بدر، افنان، سمت، تم لوگ چھوٹی حویلی جاؤ اور ان کو مہد کی شادی کی دعوت دیا اور خصوصاً مہندی کے فنکشن میں بھی آنے کا کہا۔ ارسلان خان نے تینوں لڑکوں سے کہا، مہد کے کہنے پر کسی کو بھی نہیں بلایا تھا، بس گھر کے لوگ تھے، پر حویلی کے بڑے بیٹے کی شادی تو وہ اپنا سارے ارمان پورا کرنا چاہتے تھے، آ جاؤ۔ دستک کی آواز میں مہد نے اجازت دی۔ روشان نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھے اندر آئے۔ مہد بھائی آپ کی چائے۔ وہ جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں لیے کام کر رہا تھا، روشانہ کی آواز پر چاؤں کر دیکھا، پال میں ماتھے پر بال پڑے تھے۔ گڑیا تم کیوں لائی ہو؟ مہد نے پیار سے بہن کو دیکھا۔ بھائی اب ہماری چھوٹی سی نازک جان بھابھی پر اتنا ظلم نہ کریں۔ روشن نے مسکراہٹ دبائے بولی اور فوراً سے کمرے سے نکل گئی۔ واٹ دا ہیل، یہ کون سا ظلم ہے نازک جان پر؟ مہد بڑبڑایا۔ تمہیں دیکھ لوں گا انفال بی بی۔ مہد نے کپ پر گرفت مضبوط کی، جیسے انفال کی گرد پر دباؤ بڑھایا ہو۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔